یہ کوئی عام عورت کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی سردار کا، وہ ہستی جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ذرا وہ منظر اپنے دل میں لائیے، بیٹی اپنے باپ کے پاس آتی ہے، ہاتھ دکھاتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، گڈھے پڑ گئے ہیں، پانی بھر کر لاتی ہوں کندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ کوئی عام بیٹی نہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آج کی بیٹی ذرا سا کام کرے تو کہتی ہے میں کیوں کروں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ گھر میں سہولتیں ہیں، آٹا پسا ہوا آتا ہے، پانی نل سے آتا ہے، کھانے پکانے کے لیے مشینیں ہیں، لیکن صبر کہاں ہے؟ تو سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ زندہ تھیں، مگر اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی خدمت کرتی تھیں، چکی بھی خود پیستی تھیں، روٹی بھی خود بناتی تھیں۔ اور آج کچھ بیٹیاں ساس سسر کو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ ذرا انصاف سے سوچئے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار جو چاہتی تو دنیا کی نعمتیں نہ مانگ لیتی، مگر کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اور پھر سکھایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ جب اس تسبیح کو پڑھا کریں تو اس واقعے کو اپنے ذہن میں لایا کریں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صبر کا سبق ہے، یہ شکر کا سبق ہے، یہ گھریلو زندگی میں برکت کا راز ہے۔ میری بہنوں، اگر جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس سکتی ہیں، پانی بھر سکتی ہیں، ساس کی خدمت کر سکتی ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے کہیں زیادہ آسانیاں دے رکھی ہیں۔ گھر کا کام ذلت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اگر نیت صحیح ہو تو ساس سسر کی خدمت بوجھ نہیں لگتی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو عورت گھر کو سنوار لیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نصیب کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔